शेख साहब, जवाब दे तो आप लोग होंगे ना, इलेक्टेड जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जवाब दे तो صحیح आपने کہہ होना رہے है ہیں. आवाम में जाके। ये लोग तो मतलब अगली फ्लाइट लेंगे और निकल जाएंगे। आप लोगों से ही पूछा जाएगा कि जनाब आप भी उसी काबीना में बैठे हुए थे जहां पे ये फैसले होते تھے۔ لیکن آپ ان کو یہ بھی کریڈٹ دینا ان کی صلاحیتوں کا. دے ہیو دی کوالٹیز. ہر کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بے شک چلے جاتے ہیں فلائٹ میں. صحیح۔ آپ یہ بھی ان کو کریڈٹ دینا کہ دے آر سو ایکٹیو اینڈ اسمارٹ اینڈ افیکٹو اینڈ. اب میں کیا آپ سے عرض کروں، ہمارے کولیگ ہیں. میرا مطلب ہے کہ ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. دنیا میں سب سے مشکل کام ووٹ مانگنا ہے. صحیح۔ اور بغیر ووٹ مانگے اگر ان کا کام چلتا ہے ہر کیبنٹ میں، تو ان کو کیا ضرورت ہے ووٹ مانگنے کی؟ نہیں، بالکل صحیح شیخ صاحب، نہیں مانگنا چاہیے، مگر کیا ضرورت ہے ان کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے جہاں پہ ابھی تو خیر کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری معیشت کا ویسے ہی برا حال ہے، اور زیادہ تر جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ معاشیات سے ریلیٹڈ ہیں، انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس حوالے سے اگر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوگا اور لوگ وہیں لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوں گے، تو آپ لوگ اپنی انپٹ تو دیتے ہی ہوں گے نا، مطلب جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو دیتے ہیں جی. ہم تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے نہ بتانا. بے شک کسی کو بری لگے، اچھی لگے، پسند ہو ناپسند ہو. نو 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 نو. ہم اپنی رائے میں کبھی بددیانتی نہیں کرتے. جو رائے ہے، ہم نے ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف پہلے دن سے رائے دی کہ مت ایکسپورٹ کریں، مت دیں سبسڈی. صحیح۔ لیکن جنہوں نے دی وہ جانے اور ان کا کام جانے. اب ساری گورنمنٹ اس کے شکنجے میں ہے اور اس کی سزا بھگت رہی ہے. ہم نے تو برملا ان کو کہا مت کریں. چینی، آٹا، سب چیزوں پہ آن ریکارڈ تھے ہم کہ نہ کریں یہ. لیکن انہوں نے کیا تو اب بھگتیں. شیخ صاحب، وہ تو ان کی مطلب جو رولنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اپنی پارٹی ہے، اس میں بھی کچھ بڑی عجیب سی گفتگو شروع ہو گئی، گروپنگ بن گئی، خاص طور پہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد۔ 25 اپریل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ فورینزک رپورٹ آ جائے گی، مزید کچھ کویسچنز جو ہیں وہ اس میں کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ کہ ان حالات میں 25 تک رپورٹ آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا سٹرکٹ ایکشنز لیں گے پرائم منسٹر صاحب جو انہوں نے وعدہ کیا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فورینزک رپورٹ 25 کو نہ آئے، لیکن اس کیس کو جتنا سٹرانگلی انہوں نے خود لڑا ہے کہ رپورٹ آ رہی ہے، سر عام کروں گا اس کو میں عام کروں گا. اور پھر کیبنٹ آن ریکارڈ انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ فورینزک رپورٹ میں جو لوگ آئے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد میں وہ کافی حد تک سالڈ ہیں اور سٹرانگ ہیں، اور ان کا ایٹیچیوڈ اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایکشن لیں گے. شیخ صاحب، آئی پی پیز کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹ آ گئی کہ کتنا انہوں نے انویسٹمنٹ سے زیادہ اربوں روپے ان آئی پی پیز کو دیے گئے، اور جس کی وجہ سے پاکستان سرکولر ڈیٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اسحاق ڈار بھی 480 ارب روپے دے گئے، لیکن اس کے بعد سوالات اٹھے کہ جی یہ تو بجلی بھی نہیں خریدی تھی اور اس کے باوجود پیسے دیے گئے۔ ان جو کمپنیز ہیں ان میں دو کمپنیز، مطلب ایک تو وہ بابر صاحب جو ہیں، بابر صاحب ان کے بھی ہے ایک کمپنی، پھر رزاق داؤد صاحب ہیں ان کی بھی کمپنی ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کس طرح جسٹیفیکیشن دے سکیں گے کہ جی یہ پیسہ ان کو صحیح دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹ ہے اس میں تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ یہاں پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، غلط پیسے دیے گئے ہیں اور بہت زیادہ پیسے دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، جو آئی پی پیز کا کرمینل ایکٹ ہے، میں اس کا ممبر ہوں. کل اس کی میٹنگ تھی لیکن اس کا ایجنڈا کوئی نہیں تھا، اس لیے کل پہ چلی گئی ہے. جی۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو ان کا کرمینل ایکٹ ہوگا اس میں تو وہ مفاہمت کریں گے. جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں اس پہ وہ پیچھے نہیں ہوں گے. یہ بڑے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کے لائر ہوتے ہیں، دنیا کی عدالت میں کیس کر دیں گے. جو ان کا کرمینل ایکٹ ہے، جہاں انہوں نے کرمینالوجی کو استعمال کیا ہے، وہ تو نہیں بچ سکے. اس پہ تو وہ بارگین کریں گے. آج میرا خیال ہے اس وقت کر رہے ہوں گے عمر ایوب ان کے ساتھ مذاکرات، اور اس کے اثرات کیا نکلیں گے یہ کل پتہ لگے گا جمعے کی میٹنگ میں، اس میں انرجی کی میٹنگ میں، کہ اس کے اثرات کیا نکلنے ہیں. لیکن یہ ان کے اثرات اور قرضوں کی لسٹ 2-3 کیس اوپر نیچے بڑے سیریس آ رہے ہیں. سو روزوں کے بعد سیاست تپے گی، روزوں کے بعد سیاست میں گرمی آ جائے گی. ممکن ہے اسی روزوں میں ہی آ جائے، لیکن عید شید لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد روزوں میں گرمی آئے گی بڑی.
روزوں کے بعد. شیخ صاحب یہ انہی رپورٹس کی وجہ سے گرمی آ جائے گی جو آئی پی پیز اور چینی آٹا کے حوالے سے؟ آف کورس آپ معمولی بات سمجھتے ہیں. آئی پی دیکھیں اس ملک میں مافیا کتنے ہیں. اتنا بڑا آپٹما 5 کروڑ روپے دیا, ریلوے کے مزدور اس سے زیادہ دے دیں گے کل پرسوں عمران خان کے فنڈ میں, ایک دن کی تنخواہ دینی ہوگی تو. صحیح. دیکھیں یہ لوگ مال بنانا جانتے ہیں, لگانا جانتے ہیں, پہلے لگاتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر سب کو شیئر کراتے ہیں. یہ 5-6 ٹرائکا ہیں پاکستان میں, آئی پی پیز ہیں, شوگر مافیا ہے, فلور مافیا ہے, آڈیبل مافیا ہے, اور سب سے بڑا مافیا جس کو لوگ آج تک, میں چوتھی اپنی زندگی میں یہ باتیں سن رہا ہوں, چوتھی مرتبہ ایوب خان کی سنی, بھٹو کی سنی. دیکھیں نا ایوب خان کے خلاف جب میں نے 8 نومبر 1968 کو تحریک چلائی, 7 نومبر تھی 8 تھی, جی. تو ایوب خان نے کہا کہ اس لڑکے کو میں نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں, یہ کیا بیچتا ہے, کیا لگا ہوا ہے سڑکوں پہ. تو جب مجھے بلایا اس نے تو وہ سمجھا کوئی 7 فٹ کا جوان ہوگا. اس نے کہا تم شیخ رشید ہو, تم کہتے ہو ایوب خان چینی چور ہے. میں نے کہا سر میں تو نہیں کہتا, سارا ملک ہی کہہ رہا ہے. اس نے کہا دفع کرو اس کو, لے جاؤ یہاں سے. سو یہی حال بھٹو کا ہوا, یہی حال بھٹو. پھر اس ملک میں سارے سیاستدان چینی چور آ گئے. وہ لوگ آ گئے جن کی چینی کی فیکٹریاں ہیں. 40 سال میں میں نے کوئی ایسا سیاستدان رول کرتا ہوا نہیں دیکھا, کیونکہ آصف زرداری نے جب نواز شریف کے مقابلے کے لیے آیا تو وہ النڈ ملنڈ تھا, اس کے پاس یہ وسائل اور ذرائع نہیں تھے, لیکن اس نے نواز شریف سے جھگڑے کے لیے اور سیاست کے لیے اپنے وسائل کو تھرو شوگر بھی انہینس کیا. اور کئی لوگوں کی شوگر ملیں برائے نام ہے, پیچھے سیاستدان ہیں, 5-5 شوگر ملیں ہیں ایک سیاست. کون سی حکمران پارٹی ہیں, ہم میں بھی 3 شوگر مل آنر ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ لوگ ہیں جی, اب کیا ہو سکتا ہے. یہ لوگ پالیسیوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں, اور اس سے آگے زیادہ کیا کو کہ یہ ان سے آج تک کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. 40 سال کی میری سیاست میں تو شوگر مافیا نے شکست نہیں کھائی جی. 40 سال میں شوگر مافیا نے, یہ بھی کیونکہ آپ ہو رہا ہے جی, آپ نے کیونکہ یہ سوال کیا ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور 2 کیس میں نے مشہور لڑے ہیں, پاناما کا بھی 3-4 لڑے ہیں, جی جی, اور یہ آڈیبل آئل کا بھی خوردنی تیل والوں سے. لیکن آپ دیکھیں میری کیا رسوائی ہوئی. ایک دفعہ میں چھایا ہوا تھا سارے پاکستان کے میڈیا پہ, اور جب کورٹ میں کیس آیا تو میرے اپنے ریک میں جو میں نے وہ سیل کیے ہوئے تھے آڈیبل آئل تیل جو باہر سے امپورٹ انہوں نے کیا ہوا تھا, وہ اندر سے پانی نکل آیا. سالا کیسا پانی بن گیا, میری تو سمجھ سے باہر تھا. اور جو میرے شہادتی تھے وہ میرے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا جی ایسا ہی تھا, یہی سیل لگی ہوئی تھی, سیلیں بدل لی اگلوں نے. شیخ صاحب بالکل طاقتور, بالکل یہ میری زندگی کا مشن تھا کہ طاقتور کو کمزور کیا جائے, پر نہیں کر سکا. شیخ صاحب لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ نے حوصلہ نہیں ہے اس پر. بھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے ریلوے. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ 40 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوگر مافیا جو ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا. آپ نے اپنے کیسز کی بھی بات کی, ایڈیبل آئل کے حوالے سے, پاناما کے حوالے سے. آپ نے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی آپ کا ہی کیس گیا تھا اور اس کے بعد وہ نیب کو چلا گیا, وہ بھی بیل پر آئے ہوئے ہیں, اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اس میں نہ اتنا کچھ نکل سکے. اور بھی بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ آپ کے توسط سے آگے گئے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے انہی کے جو مافیاز کے خلاف جو کیسز یا رپورٹس آ رہی ہیں, اس وجہ سے سیاست میں گرمی آئے گی, کوئی ایسا کھیل بھی ہوگا کہ کوئی ہار جیت بھی سامنے نظر آئے گی, یا صرف سرگرمی ہوگی, گرم ہوگی سیاست؟ ایسے ہی ایک دوسرے کو زخمی کریں گے, ہار جیت کیا ہوگی. آپ کے لیے پروگرام بنیں گے, آپ کے لیے آپ کو آسانی ہوگی, روز پروگرام ملیں گے. کیونکہ پروگرام تو دیکھیں نا, ہم 7 سال قید ایک آوارہ کلاشن کوف میں ہو گئے. یہ لوگ 7 دن جیل میں نہیں رہتے, ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے لوگوں نے 70 سالوں میں لوٹا, منی لانڈرنگ کی, جو کچھ کیا, کوئی بھی جیل میں نہیں ہے. کرونا وائرس بھی ان کے حق میں آ گیا. کرونا وائرس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے. صحیح.
یہ نہیں فیصلہ کیا کہ یہ کس فرقے والے کو لڑے گا، یہ مسلمان کو لڑے گا یا ہندو کو لڑے گا یا عیسائی کو لڑے گا. وہ کرونا وائرس آیا سب کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کرونا وائرس میں سے اپنی ساری ضمانتیں کرا لی. اب جیلوں میں رہ گئے ہیں فون چور، آٹو کے ٹائر کے چور، ویل کپ چوری کرنے والے، پانا چوری کرنے والے، یا غیرتوں میں قتل کرنے والے، یا جذبات میں غلط فیصلے کرنے والے، جو سوجھ بوجھ سے پلان کر کے ماسٹر پلان جو سٹروکیں کھیلتے رہے منی لانڈرنگ کے. کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے، سب کی ضمانتیں ہوں گی اور 1 گھنٹے میں ہو گئی.